بسم الله الرحمن الرحيم وهو نذير ما قلنا إن الواجب إزالة النجاسة والماء آلة صالحة للإزالة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ تھا کہ آپ نے تعلیل کے ذریعے حکم نص کو تبدیل کر دیا. حالانکہ خود آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ حکم نص تبدیل نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال تو اس کا جواب دیا تھا کہ جو شاد کا ذکر ہے، بکری کا ذکر ہے، وہ بطور قید نہیں ہے. وہ ایک معیار تھا اس چیز کا کہ بھئی 5 اونٹوں میں کتنی چیز لازم ہے. چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنا، تمہیں رزق دینا میرے ذمہ ہے. رب نے اپنے ذمہ لیا اور ہمیں کہا کہ یہ بکری اس کو دے دو. اب وعدے مختلف، بکری سے تو وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. تو ہم نے کہا کہ یہ وعدوں کا مختلف ہونا اور پھر مختلف وعدے کرنے کے بعد یہ بکری ان کے حوالے کرنا، یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ استبدال جائز ہے. رہی بات بھائی پھر بکری کیوں کہا، تو ہم نے کہا بکری تو ایک معیار ہے، بھائی کتنا مال دو. بکری ایک آلہ ہے. اس جملے پہ غور کریں. بکری ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے تم ان کی حاجت پوری کر سکتے ہو. سمجھے؟ اصل مقصد تھا ان کی حاجت کا دفع. تو بکری کا ذکر کیا کہ اس قسم کی چیز ہونی چاہیے جیسے بکری ہے. بکری آلہ صالحہ لدفع الحاجت ہے. سمجھی بات کو؟ یہ بات گزر گئی. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے. جب کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پانی سے دھوو. اغسلیہ بالماء، اغسلیہ بالماء، اسے پانی سے دھو. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغسلیہ بالماء. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مقصود ہے ازالہ نجاست. آپ کہتے ہیں مقصود ہے ازالہ نجاست. تو ازالہ نجاست جب مقصود ہے تو وہ کسی ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ پانی سے ہو سکتا ہے، وہ سرکے سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کالے نجاست ہو، نجاست کو اکھاڑ کے باہر نکال دے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب شرع کا حکم کیا تھا؟ بالماء. شرع نے مقید کیا تھا پانی کے ساتھ. آپ نے جب اس کی تعلیل کی تو حکم میں تعمیم آ گئی. پانی بھی ہو سکتا ہے اور پانی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. نص کے حکم میں آپ نے تبدیلی کی، تغیر پایا گیا. کس سے؟ تعلیل سے. اعتراض بنا نہیں؟ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے کہ یہ بھی جیسے ما قبل میں مسئلہ گزرا، یہ مسئلہ بھی ویسے ہی. یہاں پر بھی جو فرمایا اغسلیہ بالماء، مقصد یہ نہیں ہے کہ پانی کا استعمال مقصود ہے. مقصود ہے ازالہ نجاست. مقصود واجب استعمال ماء نہیں ہے. اگر واجب استعمال ماء ہو تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کیا ہے کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دے، تو کیا اب اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بالاتفاق ہو جائے گی. پانی تو استعمال نہیں کیا اس نے. سو ماننا پڑے گا کہ مقصود استعمال ماء نہیں ہے، مقصود ازالہ نجاست تھا. رہا یہ سوال کہ پھر ماء کا استعمال کیوں کیا؟ یہ آلہ صالحہ لازالۃ النجاست ہے. جیسے ہم نے وہاں پر کہا کہ بکری کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ آلہ صالحہ ہے. مقصود تھا دفع حاجت. ٹھیک ہے. اور بکری کیا تھی؟ آلہ صالحہ لدفع الحاجت. ٹھیک ہے. یہاں مقصود ہے ازالہ نجاست.
پانی کیا ہے؟ اعلیٰ صالح ازالت النجاسہ. بات سمجھے نہیں؟ لہذا نس کے حکم میں کسی طرح کی ہم نے تبدیلی نہیں کی. غور کریں کہ نس کے حکم میں تب تبدیلی ہوتی جب تک تعلیل کے بعد اب پانی اعلیٰ صالح ازالت النجاست نہ رہتا. اب تبدیلی ہو گئی. جیسے تعلیل سے پہلے پانی اعلیٰ صالح ازالت النجاست تھا، تعلیل کے بعد بھی پانی اعلیٰ صالح ازالت النجاست ہے، تو کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. بات سمجھے؟ توجہ ہے. آپ نے جو سمجھا کہ بھئی یہاں پر پانی کا استعمال ضروری ہے، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے. مقصد ہے ازالہ نجاست. جب مقصد ہے ازالہ نجاست، پانی کا ذکر فقط اعلیٰ صالح ازالت نجاست اس حیثیت سے اس کا ذکر تھا کہ یہ ایک چیز ہے جس سے تم ازالہ نجاست کر سکتے ہو. لہذا سرکے سے اگر وہ ہو جائے تو جب بھی حاصل ہو سکتا ہے. کوئی ایسی جس میں رکت اور سیلان کی انداز کا ہو جیسے پانی کا ہے، سمجھے نا، ارکے گلاب کر لیں. ہاں جو گاڑی چیز ہو تو وہ خود جم جاتی ہے، وہ ازالہ نجاست کیسے کر پائے؟ اس سے ازالہ نجاست نہیں ہو پاتا. لہذا وہ جو نا اعلیٰ صالح ازالت نجاست نہیں بن پاتی، اس لیے اس سے جو ہے درست بھی نہیں ہے، تطہیر بھی درست نہیں ہے. وہ رقیق اور سائل چیزیں جو پانی کی طرح ہوں اور اعلیٰ صالح ازالت نجاست بن سکتی ہوں، ان کا استعمال درست ہے. بات سمجھے؟ بات ہی ذہن میں مانا کریں. اور وہ نظیر ہے اس کی جو ہم نے کہا واجب ازالہ نجاست ہے. یعنی استعمال ماء واجب ہے ہی نہیں. معترض کا اعتراض یہ تھا کہ واجب تھا استعمال ماء، اور آپ کی تعلیل سے اس میں تعمیم آ گئی ہے. ہم نے کہا نہیں، واجب استعمال ماء ہوتا تو کپڑا، آپ دیکھو کپڑا کاٹ دے، کپڑا کاٹ دے تو کیا اب کپڑا وہاں سے کاٹنے کے بعد بھی پانی استعمال کرنا پڑے گا؟ نہیں، استعمال ہی نہ کرے اس کپڑے کو. بات سمجھے؟ چلو وہ ایک الگ مسئلہ بن جائے گا، لیکن استعمال تو کرے، لیکن اس حصے کو اتار کے پھینک دے، اس حصے کو اتار کے پھینک دے، پھر بھی نماز ہو جائے گی. تو ماننا پڑے گا کہ مقصود ازالہ نجاست ہے، مقصود استعمال ماء ہے ہی نہیں. اگر مقصود استعمال ماء ہوتا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے تھی جب اس نے کاٹ کے پھینک دی اس کو. بات ہے ہی ذہن میں. اور وہ نظیر اس کی ہم نے کہا واجب ازالہ نجاست ہے، اور پانی وہ اعلیٰ ہے، صلاحیت رکھتا ہے ازالہ کی. بات ہے آپ کی ذہن میں. یہیں پر ایک اور سوال بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے تحریم التکبیر، نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے. جہاں سے نماز کا حکم شروع ہوتا ہے وہ تکبیر ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ہم سے پوچھا گیا بھائی یہ تکبیر کیوں ضروری ہے؟ ہم نے کہا کہ تکبیر اس لیے ضروری ہے کہ زبان سے ثناء الہی مقصود ہے. زبان سے ثناء الہی مقصود ہے، اس لیے تکبیر ضروری ہے. ہم نے جس انداز میں گفتگو کی تو اب ذہن میں رکھیں، اب تکبیر سے بھی ثناء الہی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اللہ اجل کہو جب بھی ثناء الہی ہوگی، اللہ اعظم کہو، الرحمن اکبر کہو، ان سب سے ثناء الہی تو ہو گئی. جب ان سب سے ثناء الہی ہو گئی، ان سب سے تعظیم ہو گئی. ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا جی یہ تعظیم مقصود ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یعنی وَرَبَّكَ فَعَظِّمْهُ. جی تو اب جب مقصود تعظیم ہے تو تعظیم تو اللہ اجل، اللہ اعظم، ان سب سے ہو جاتی ہے. بات سمجھے؟ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، نص کیا ہے؟ اس میں قید ہے تکبیر کی. تحریم و تکبیر، نص میں قید ہے تکبیر کی. اور آپ نے جو تعلیل کی
اس سے تو عموم آ گیا، نص کا حکم بدل گیا، مقید تھا مطلق ہو گیا. بات سمجھے؟ یہ اعتراض، اس کا جواب بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مقصود تکبیر نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے بدن کے ہر جزو سے تعظیم خداوندی. نماز ہے نا، نماز تعظیم ہے. نماز تعظیم ہے تو بدن کے ہر جز سے، ادھر کا نیت، یہ دل سے تعظیم خداوندی. ٹھیک ہے. اب قلب ہے، لسان ہے، جوارے ہے. قلب سے تعظیم خداوندی تو نیت. اب تھا بھائی زبان سے بھی تعظیم خداوندی ہو، تو اب مقصد ہے کہ تو بدن کے ہر جزو سے تعظیم خداوندی ہو. بدن کے ہر جز سے تعظیم خداوندی. مقصود یہ ہے، حکم یہ ہے کہ بدن کے ہر جز سے تعظیم خداوندی بجا لاؤ. مقصد یہ ہے. البتہ یہ جو آیہ مقدسہ پیش کی گئی، یہ جو تکبیر کو حکم دیا گیا، یہ وہی جیسے ہم نے کہا کہ وہ آلہ ہے، یہ بھی آلہ تعظیم ہے. یہ ایک ایسا آلہ ہے جو صالحہ للتعظیم ہے. یہ بولو گے تو تعظیم ہو جائے گی. سمجھے بات کو؟ تو مقصد اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، مقصد تعظیم ہے. جب مقصد تعظیم ہے، اللہ اکبر اس تعظیم کا آلہ ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایک مخصوص آلہ استعمال کیا جائے، کوئی اور آلہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر بھی ہم نے یہ کہا کہ مقصد یہ تھا ہی نہیں، شرع شریف کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ اکبر کہا جائے. مقصد یہ تھا کہ بدن کے ہر جزو سے تعظیم خداوندی بجا لائی جائے. اور ان اجزاء میں سے جو لسان ہے اس سے کیسے کرو گے؟ اس سے تکبیر کہہ لو. تو یہ تکبیر جو ہے اعلیٰ صالحہ للتعظیم ہے. جیسے ہم نے وہاں پر کہا کہ اعلیٰ صالحہ، یہاں پر بھی اعلیٰ صالحہ ہے. تو اعلیٰ صالحہ کے ساتھ فعل اعلیٰ کے ساتھ فعل مقید نہیں ہوتا. مقصود تعظیم ہے تو تعظیم کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے. بات سمجھے؟ اور واجب ہے تعظیم خداوندی ہے بدن کے ہر جزو سے. اور تکبیر ہے، وہ اعلیٰ ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے زبان کے فعل کو تعظیم بنانے کی. بات سمجھے نہیں؟ ایک اور سوال، یہ اصل میں جو چوتھی شرط ہے اس پر یہ سوالات ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کفارہ ہے اس کا لزوم، کفارہ صوم، اس کا جو وجوب ہے وہ نص کے ساتھ، نص کے اندر جو مقید ہے وہ نہار رمضان میں جماع کے ساتھ مقید ہے. ایک صاحب آئے، ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے روزے کی حالت میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارے کا حکم ارشاد فرمایا. تو قصہ مشہور ہے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جان بوجھ کر کھا لے، جان بوجھ کر پی لے، جب بھی کفارہ. اب نص کے اندر کفارہ معلق ہے کس پر؟ کفارہ کا تعلق ہے جماع کے ساتھ، وقاع کے ساتھ. تم نے جو کھانے اور پینے پر بھی وہ حکم لگا دیا تو تعمیم کر دی، وہ مقید تھا تم نے مطلق کر دیا، اعتراض بنا نہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے یہی جواب دیتے ہیں، پہلے جو جوابات تھی ان سے ملتا جلتا، کہ بات یہ ہے کہ اصل میں کفارہ ہے افطار کا، بغیر عذر کے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑ دینے کا. ٹھیک ہے. رہی بات اس جماع کی، تو جماع اس توڑنے کا آلہ تھا. جماع اس توڑنے کا آلہ ہے، اس لیے اس پر کفارے کو حکم ارشاد فرما دیا. وہ خاص جماع کی وجہ سے نہیں تھا. وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ افطار کی وجہ سے تھا. روزہ توڑا ہے رمضان کا جان بوجھ کے، بغیر عذر کے. سمجھے؟ یہ چیزیں جب اس کے اندر پائی گئیں تو اس لیے فرمایا کہ کفارہ دو. تو وہاں پر جماع کی اور وقاع کی جو حیثیت ہے وہ فقط اعلیٰ صالحہ للافطار کی تھی. تو کفارہ کا حکم جو ہے وہ
اس وقا اور جماع کے ساتھ معلق نہیں ہے، اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ افطار کے ساتھ متعلق ہے. جماع اور وقا کی حیثیت فقط اعلیٰ صالح الافطار کی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو لہذا ہم نے جو کہا کہ بھئی اس کو معلق کیا کس پر؟ افطار پر، اور کھانے سے پینے سے کفارہ کے لزوم کی بات کی. تو دیکھیں نا کسی قسم کا تغیر نہیں آیا. تغیر کیوں نہیں آیا؟ تغیر اس صورت میں بنتا کہ یہ ہماری تعلیل کے بعد جو جماع ہے وہ اعلیٰ صالح الفطر نہ رہتا. ہم نے تعلیل کی، اب پتہ چلا بھی کھائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ دینا پڑے گا، پیے گا روزہ ٹوٹے گا، کفارہ دینا پڑے گا، جماع کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اگر ہم یہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ حکم نص میں تغیر تھا. ہم نے یہ تو نہیں کہا. جیسے اس کی عالیت پہلے تھی وہ عالیت برقرار ہے، جیسے وہ پہلے اعلیٰ صالح الفطر تھا ابھی بھی اعلیٰ صالح الفطر ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی نہیں ہے تو حکم نص میں کسی قسم کا تغیر نہیں پایا گیا. بات سمجھے؟ اور افطار ہے وہ سبب ہے، ٹھیک ہے نا. کفارے کا جو سبب ہے وہ جماع نہیں ہے، وہ افطار ہے، ٹھیک ہے نا. اور وقا اعلیٰ ہے، صلاحیت رکھتا ہے فطر کی. سمجھے بات کو؟ اب یہ ساری باتیں بیان کر کے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تعلیل کے بعد باقی ہے صلاحیت. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو ان سب سے متعلق کریں کہ واجب تھا ازالہ نجاست، پانی تھا اعلیٰ صالح للازالہ، واجب تھا تعظیم خداوندی بکل جزء من البدن، اور تکبیر اعلیٰ صالح لجعل فعل لسان تھا، تعظیما تھا. اور سبب کس کا؟ کفارے کا وہ افطار ہے، اور وقا اعلیٰ صالح الفطر ہے. جب بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب تعلیل کے بعد کیا ان کی اعلیٰ ہونے کی صلاحیت باقی ہے؟ نہیں باقی ہے. توجہ ہے؟ تو حکم نص بدلا نہیں بدلا، مانا کریں. اور تعلیل کے بعد باقی ہے صلاحیت، اوپر اسی طریقے کے تعلیل سے پہلے تھی. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بیچ میں امثلہ آ گئی اور سوالات کے جوابات آ گئے. ٹھیک ہو گیا. توجہ ہے؟ اب ما قبل کے ساتھ پھر دوبارہ کلام جوڑتے ہیں کہ وَهُوَ صَلَاحُ الْمَحَلِّ لِلصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ بِدَوَامِ يَدِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى بِابْتِدَاءِ الْيَدَيْنِ. توجہ ہے کہ جو بکری کی بات ہوئی، بھئی بکری کی تخصیص کیوں ہے؟ وہ ایک اعلیٰ کا بیان ہے. بھئی اس قسم کا مال ہو، اس قسم کی چیز ہو، تم نے وعدے پورے کرنے ہیں تو کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اس قسم کا ہونا چاہیے جس بکری ہے. یہ اعلیٰ صالحہ تھا. توجہ ہے؟ جس پہ پہلا قبضہ ذات باری عز اسمہ کا، دوسرا قبضہ فقیر کا ہو سکے. اتنی بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے نا. یہ بات پہلے ہو چکی. اب یہاں پر دوبارہ اس کے ساتھ کلام جوڑتے ہیں اور ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض سے پہلے آپ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ حنفیوں کے نزدیک ایک یہ جو ہے نا انما الصدقات للفقراء، اب یہ فقراء کے بعد جو بھی ہیں جن کا بھی بیان ہے، ان میں سے کسی ایک صنف کے کسی ایک فرد کو زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جتنی بھی اصناف بیان ہوئی ہیں ان سب کو اور ان کے تین افراد کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. کسی ایک صنف کے ایک فرد کو ساری زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ ادا جب بھی ہو جاتی ہے. حنفی یہ کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ان ساری اصناف کو آپ کا دینا ضروری ہے، لازمی ہے. بات سمجھی؟ ان کا استدلال اسلام سے انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کا، المال لزید، مال زید کا ہے، زید اس کا مالک ہے، زید اس کا مستحق ہے. توجہ رکھیں. انما الصدقات للفقراء، ابھی یہ سارے کے سارے اس کے مستحق ہیں، یہ سارے اس کے مستحق ہیں.
اب آپ غور کرو کہ 8 بندے ایک چیز کے مالک ہوں تو ایک بندے کو دینے سے بات بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. یہ سارے اس کے مستحق کے. اب آپ ایک کو دیں گے تو باقیوں کو آپ نے نہیں دیا. جب باقیوں کو نہیں دیا تو واجب ادا نہیں ہوا. بات ہے ذہن میں. تو 8 بندوں کو آپ نے چیز دینی ہے. 8 بندے اس کے مستحق ہیں, 8 بندے اس کے مالک ہیں, مالک کی حیثیت رکھتے ہیں. اب 8 کے 8 کو دینا ضروری ہے, کسی ایک کو دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا. بات ہے ذہن میں. تو ان کا استدلال ہے اس لام سے کہ یہ لام استحقاق ہے, لام تملیک ہے. یہ ملک پر دلالت کرتا ہے. المال لزید, المال زید کا, انما الصدقات للفقراء, یہ صدقے ان کے ہیں. توجہ ہے, صدقے ان کے ہیں, یہ اس کے مالک ہیں, یہ اس کے مستحق ہیں. جب یہ مالک اور مستحق ہے تو کسی ایک کو دینے سے بات نہیں بنے. اعتراض آپ بات سمجھے نہیں آپ؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے. مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا اور ان کی دلیل بھی آپ کو بتا دی. توجہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا لام ہے استحقاق کا, لام ہے تملیک کا, لہٰذا ان سب کو مالک بنانا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے, 8 بندوں کی چیز ہے تو 8 بندوں کو دینا ضروری ہے. ان میں سے 7 کو بھی دے دو تو بات نہیں بنتی. اگر 8 میں سے 7 کو دے دو تو بات نہیں بنتی. ایک کو دینے سے کیسے بات بنے گی؟ بات سمجھے نہیں. تو اس کا اب یہ بہذا تبین ان اللام فی قولہ تعالی انما الصدقات للفقراء لام العاقبت. یہ اس کا جواب ہے. اصل جواب یہ ہے کہ آپ کا استدلال لام سے ہے, یہ لام تملیک ہے, لام استحقاق ہے, یہ بات ہے ہی نہیں. یہ تو لام عاقبت ہے. توجہ ہے نہیں. بہذا تبین, کیسے, کس سے؟ یہ جو ہم نے گفتگو کی اور سی کہ پہلے مرحلے میں ابتدا میں وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ ذات بری عزت اسموں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. دوسرے مرحلے میں جا کے وہ فقیر کو ہوگا, وہ مسکین کا ہوگا, وہ ابن سبیل کا ہوگا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ دوسرے مرحلے میں بطور انجام, آخر کار. بات سمجھو نہیں؟ یہ لام عاقبت ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی انجام کار کے, انجام کار یہ ہے کہ وہ آخر کار کس کا ہو جائے گا؟ وہ فقراء کا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں انما الصدقات للفقراء, انما الصدقات للفقراء, صدقات فقراء کے لیے, حالانکہ وہ تو رب کے لیے. زکوٰۃ ہے ہی اکیلا ہی, رب کے لیے واجب ہے. تو وہ فقیر اس پہ کیوں قبضہ کر رہا ہے؟ فقیر قبضہ کر رہا ہے تاکہ ثانل حال میں اس کے لیے ہو. بات سمجھے؟ اول حال میں نہیں, ثانل حال میں. تو بطور انجام کار, آخر کار اس کے لیے ہو. لام عاقبت ہوا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو لام تملیک ہے ہی نہیں. آپ کا استدلال باطل ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ہمیں مزید تفصیل کی حاجت نہیں ہے. انہوں نے جو استدلال کیا اس کا جواب آ گیا. انہوں نے کہا بھئی لام تملیک ہے. ان کا استدلال جب درست ہو جب کہ لام تملیک ہو, لام استحقاق ہو. یہ لام استحقاق ہے ہی نہیں, یہ لام عاقبت ہے. ان کا استدلال باطل ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں. اس سے واضح ہو گیا کہ لام رحمان بری تعالی صدقات فقراء کے لیے لام عاقبت ہے. توجہ ہے نہیں؟ یہ ہم نے, انہوں نے لام سے استدلال کیا, ہم نے جواب دے دیا کہ نہیں, لام سے آپ کا استدلال ٹھیک نہیں ہے. لام تو لام استحقاق ہے ہی نہیں, لام تملیک ہے ہی نہیں. بات سمجھے؟ ایک اور انداز میں ہم جواب دیتے, ایک اور انداز میں بات کرتے. غور کریں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ لام تملیک کا ہے, لام استحقاق کا ہے, سب کو 8 کی 8 اصناف کو دینا ضروری ہے جب واجب ادا ہوگا. اگر آپ 8 کی 8 اصناف کو نہیں دیں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ اس کا ایک جواب ہم نے دے دیا کہ یہ لام جو ہے وہ استحقاق نہیں, لام عاقبت ہے. ماقبل گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی. دوسرے انداز میں ہم بات کرتے ہیں. اب ماقبل گفتگو کو رہنے دیں. ہم کہتے ہیں رب نے کیا فرمایا فقیروں کے لیے؟ کیا ہے؟ مال یا صدقہ؟
صدقہ ہے، مال تو نہیں فرمایا جی. انما الاموال للفقراء کہا یا انما الصدقات للفقراء کہا؟ انما الصدقات کہا جی. تو مال جب تک ہمارے پاس ہے وہ صدقہ کہلاتا ہی نہیں. مال جب تک ہمارے پاس ہے وہ صدقہ ہے ہی نہیں. ہماری جیب میں موجود ہے صدقہ کہاں سے؟ ہم نے وہ نہیں کسی کو دیا، خود کھا لیا تو ہم صدقہ کھا رہے کیا؟ ایک آدمی غنی ہے، صدقے کا مستحق ہی نہیں ہے، کہ اس نے جیب میں پیسے ڈالے زکوٰۃ دینے کے لیے، دینے سے پہلے اس نے خود استعمال کر لی، تو کیا اس نے صدقہ کھایا؟ نہیں، اس نے تو مال کھایا، اپنا مال کھایا، صدقہ ہے ہی نہیں. جب تک اس کے ہاتھ میں صدقہ ہے ہی نہیں. فقیر کے لیے مال نہیں ہے، صدقہ ہے، اور غنی کے ہاتھ میں ہے تو صدقہ ہے نہیں، مال ہے. فقراء کے لیے ہیں صدقات، اموال نہیں. اور جب تک غنی کے ہاتھ میں ہے تو صدقہ بنتا نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو ماننا معلوم یہ ہوا کہ پہلے مال دے گا تو صدقہ بنے گا، اس کی ادائیگی کے بعد صدقہ بنے گا. اب صدقہ بننے کے بعد جا کے فقیر کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب خالی صدقے پر غور کر لو تو اندازہ ہو جاتا ہے لام تملیک نہیں، لام عاقبت ہے. بات سمجھے؟ لام تملیک ہوتا تو انما الاموال للفقراء ہوتا. بات ہے ذہن میں؟ یہ لفظ صدقات دلالت کر رہا ہے کہ یہ لام عاقبت ہے. بات سمجھے؟ بات پھر بھی لام پہ آ رہی ہے، لیکن پہلے گفتگو اور تھی. پہلے ہم نے انما فی خمس من الابل شاۃ اس لحاظ سے گفتگو کی کہ وہ ایک اعلیٰ صالحہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے بات پتہ چل رہی تھی کہ ایسی چیز ادا کرو جو اول حال میں للہ ہو اور ثانی حال میں کیا للفقیر ہو سکے، اس پہ قبضے کا دوام ہو سکے، قبضے کی ابتدا اور انتہا ہو سکے. سمجھے بات کو؟ تو وہ اور چیز تھی، اس میں لفظ صدقات کا دخل ہی نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ دونوں باتوں میں فرق ذہن میں رکھنا. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دوسرے انداز میں استدلال کہ ہم نے پہلے کہا تم کہہ لام تملیک، لام استحقاق ہے، لام تملیک اور لام استحقاق نہیں، لام عاقبت ہے. اس کا لام عاقبت ہونا کہاں سے معلوم ہوا؟ ما قبل میں ہم نے گفتگو کی کہ بھائی چیز ایسی ہونی چاہیے جس پہ دو قبضے ہو سکے. پہلا قبضہ للہ، دوسرا قبضہ للفقیر. ٹھیک ہے. تو للفقیر قبضہ دوسرا بنا تو پھر لام جو ہے لام عاقبت ہے. سمجھے بات کو؟ جو کہ بطور انجام کار للفقیر ہے، آخر کار للفقیر ہے. تو آخر کار اس پر تو لام عاقبت دلالت کرے گا. بات ہے ذہن میں؟ تو یہ ایک ہماری گفتگو ہو گئی تھی. دوسری گفتگو یہ ہے کہ اب آپ خود آیت کے کلمات پہ غور کریں. رب نے یہ نہیں فرمایا انما الاموال للفقراء، رب نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقے ہیں فقیروں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جب تک غنی کے ہاتھ میں مال ہے وہ صدقہ ہے نہیں ہے، وہ تو مال ہے، وہ مال کہلائے گا، صدقہ نہیں کہلائے گا. اور فقیر کے لیے مال کہا نہیں جا رہا، صدقہ کہا جا رہا ہے. جب تک ادا نہیں کرے گا صدقہ بنے گا نہیں. تو معلوم پڑا کہ مال سے صدقہ، صدقے سے فقیر، مال سے صدقہ، صدقے سے فقیر. سمجھے بات کو؟ تو مال سے صدقہ تب بنے گا جب فقیر کے ہاتھ میں دیں گے، لیکن مال فقیر کے لیے نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھمائی تو اب وہ صدقہ بن گیا. اب وہ صدقہ بن گیا تو اب اس کے بعد کا مرحلہ اس کے لیے ہے. صدقہ بننے کے بعد اس کا مرحلہ اس کے لیے ہے، اور اب اس کا قبضہ اپنی جانب سے ہے. تو بات پھر عاقبت کی آ گئی نا. یعنی مال دو، صدقہ بن کے پھر فقیر کے لیے بنتا ہے، یعنی آخر کار جا کے فقیر کا بنتا ہے. تو پھر لام استحقاق اور تملیک کا نہیں بنا. اتنی بات سمجھی؟ بھائی تم پھر کہو گے لام عاقبت کا ہے تو پھر فقیر اور یہ انسان سب کی کیوں باتیں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عنوانات ہیں حاجت کے. اصل میں زکاتی رب کے لیے ان کا نام اس لیے لیا کہ یہ عنامین حاجت ہیں، یہ محتاجین کے عنوانات ہیں.
فقیر ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، غارم ہے، بات سمجھے نہیں، پھر رقاب ہے. تو یہ عنوانات ہیں حاجت کے. رب کریم جل وعلا نے ہمارے سامنے عنوانات حاجت بیان کر دیے. گویا کہ فرمایا تھا انما الصدقات للمحتاجین، انما الصدقات للمحتاجین، محتاجوں کے لیے صدقے، محتاجوں کے لیے صدقے. اب جو محتاجوں کے لیے صدقے ہیں تو یہ احتیاج کے عنوانات ہیں. فقر احتیاج کا عنوان ہے، مسکین ہونا، ابن سبیل ہونا، یہ احتیاج کے عناوین ہیں. سمجھے بات کو؟ یہ آگے اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. بھائی یہ گویا کہ جیسے دیکھیں نا جی، سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کریم سمت سے پاک، جیت سے پاک. اب اس نے تمہارے سامنے کیا کر دیا؟ کعبۃ اللہ کو کھڑے کر دیا کہ تم اس کی جانب چہرہ کر کے سجدہ کرو. یہ مسجود الہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. کعبہ مسجود الہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. سجدہ ہے رب کے لیے لیکن چہرہ اس کی طرف ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب صدقہ زکوٰۃ ہے رب کے لیے، ہے رب کے لیے، ٹھیک ہے. ان کی جو حیثیت ہے، ان فقراء کی، مساکین کی، ابن سبیل وغیرہ، ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے کعبہ کی حیثیت ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے کعبہ کی حیثیت ہے. کعبہ تمہارے سامنے ہے، سجدہ اللہ کو ہے، لیکن ذات باری اسمو جہت سے پاک. تو کس جہت پہ سجدہ کرو؟ رب کریم نے تمہاری جہت کی نشاندہی کے لیے کعبہ کھڑا کر دیا تمہارے سامنے، اس جہت پہ سجدہ کرو. تو جب اس جہت پہ سجدہ کرو، اب کعبۃ اللہ کا ہر جز قبلہ ہے، پورے کا پورا بھی قبلہ ہے، ہر جز بھی قبلہ ہے. اسی طرح یہ جو محتاجین کی اصناف بیان کی گئی، ان میں سے سب کو دو جب بھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہے. ان میں سے کسی ایک، صرف کے ایک فرد کو دو جب بھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہے. کعبۃ اللہ کی اس کونے کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرو تو جب بھی ادا ہو جاتی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو حیثیت کعبہ کی ہے نماز میں، وہ حیثیت ان محتاجین کی اصناف ثمانیہ کی ہے، کس میں ادائے زکوٰۃ. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گئی. یا اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے واجب کیا ان کی جانب پھیرنا بعد صدقہ ہونے کے. صدقہ کب بنے گا؟ اور یہ بعد ادائیگی کے ذات خداوندی کی جانب. پہلے ادا ہوگا تو صدقہ بنے گا، ورنہ سے پہلے صدقہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو ہو گئے اس تحقیق پر مصارف پر حاجت کے، یعنی اصل میں فقیر کو نہیں دینا، محتاج کو دینا ہے. میں پھر فقیر کیوں کہا؟ اور یہ اسماء حاجت کے اسباب ہیں، یہ اسباب حاجت ہیں جن کو بیان کر دیے، ورنہ اصل میں محتاج کو دینا. ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے کعبہ کے درجہ پر ہیں نماز کے لیے. اور کعبہ سارے کا سارا قبلہ ہے نماز کے لیے، اور اس میں سے ہر جز قبلہ ہے. ایسے مکمل بھی قبلہ ہے، ہر جز بھی قبلہ ہے. وہی حال ہے ان کا کہ مکمل سب کو ادا کر دو جب بھی درست ہے، ایک جز یعنی ان میں سے ایک صرف کے ایک فرد کو ادا کر دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا.